बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मेरी यूट्यूब फैमिली एंड फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं वॉक के लिए सिटी में आई थी और मैंने सोचा कि बेशक बारिश पड़ रही है, अंधेरी है, थोड़ी सी वॉक करनी चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए। और मैंने नोटिस किया है कि बहुत सारे लोग जो हैं इस तरफ को जा रहे हैं और मैंने पहले भी वहाँ पर पुलिस देखी है और पुलिस के काफ़ी सारे ऑफिसर जो हैं वो लिडल में चले गए हैं। तो आप ग्रो के ग्रो जो हैं उस तरफ को जाते हुए देख रहे हैं, तो हो सकता है कि यहाँ पे कोई फंक्शन हो या कोई प्रोग्राम हो जो अल्लाह नोज़ बेस्ट किधर को जा रहे हैं। तो मैं यहाँ पे खड़ी हूँ और मैंने देखा कि काफ़ी सारे लोग हैं उधर से इधर को जा रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं उनके फेसेस नहीं दिखाती, सिर्फ मैं पीछे से दिखा रही हूँ कि काफ़ी सारा क्राउड जो है उस तरफ को जा रहा है। अगर आपके जूते में नहीं है ग्रेप, तो जो ये नया हाई स्ट्रीट पे इन्होंने फ्लोर बनाया है तो ये काफ़ी स्लिपरी है। इस पे आप इस तरह के वेदर में स्लिप होके हर्ट कर सकते हैं, इसलिए अब बेहतर है कि आप केयरफुल हो जाए। आज के दिन इन्होंने कहा था कि ये लाइट्स ऑन करेंगे, क्रिसमस की लाइट्स, और फायरवर्क्स होगा और कोई काफ़ी सिंगिंग वगैरह के प्रोग्राम होंगे, लेकिन वो इस स्टॉर्म की वजह से कैंसिल हो गया। और जैसा कि आप देख सकते हैं हर तरफ उन्होंने क्रिसमस कर दी है। यहाँ पे उन्होंने अपने विंडोज़ में ये जो डिस्प्ले है क्रिसमस का वो लगा दिया है। देखेंगे जो फेसेस हैं वहाँ पे बड़ा सारा वो उन्होंने रख दिया है, लगा दिया है। इनकी जो तैयारी थी, प्रिपरेशन थी, वो आज के दिन की थी कि सारी जो क्रिसमस की लाइट्स ऑन की जाएंगी। स्टॉर्म आपको नज़र आ रहा है, हवा बहुत तेज है जिसकी वजह से कैंसिल कर देती है और बहुत सारे जो लोग हैं उस तरफ को जा रहे हैं। आपको आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं, तेज़ है कि बंदा जो है ना वो वॉक करते हुए पीछे को गिर रहा है। तो इस तरह का जो सिचुएशन है, तो मैं भी बहुत एहतियात के साथ चल रही हूँ। वहाँ पे बागरोला भी चल रहा है जो राउंड करते हैं और काफ़ी सारा क्राउड एक जगह पे जमा हो रहा है। हो सकता है फुटबॉल मैच हो, जो रग्बी मैच हो, कुछ हो ज़रूर, लेकिन मुझको पता नहीं है। ना मैं न्यूज़ सुनती हूँ, ना मैं न्यूज़पेपर पढ़ती हूँ, तो ना मैं रेडियो सुनती हूँ, तो इस वजह से हमें पता ही नहीं चलता है कि कौन सा चीज़ है। ये है नॉट अनदर जंगल दुकान, जहाँ पे बहुत सारे प्लांट्स वगैरह रखे गए हैं और बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं, जो मेरा एक फेवरेट स्पॉट है। मेरे हाथ में ये एक सीड है ट्री का, जिसको मैंने उठाया हुआ है और मैंने इसको इससे डराना है लोगों को कि जो स्नेक है, तो इसको घर में कहीं भी रखूँगी और सारे डरेंगे कि जो स्नेक है। Store open of Christmas clothing. Just I'm going to see from here is all sparkling cloth. Lots of branches falling from the trees with a strong wind. If you go see here and there, and some trees are falling. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के वेदर में बताया गया था कि स्टॉर्म है, तूफ़ान चल रहा है, अंधेरी है, बारिश भी है, सर्दी भी है। तो फिर भी संडे था, वो के लिए तो जाना ही था, तो हमने सोचा कि शहर की तरफ चलते हैं। और क्योंकि बाहर बारिश हो रही है, इतनी आंधी चल रही है, तूफ़ान है, तो इससे बेहतर है कि आप इंडोर शॉपिंग कर लें या घर के अंदर ही रहें। तो वो का तो अंदर करते करते भी काफ़ी टाइम लग जाता है। तो हमें आपको यहाँ पर प्यारे प्यारे फूल दिखा रहे हैं, देखने का तो कोई हर्ज नहीं है। तो हम यहाँ पे आपको घर में भी ख़रीद के लाते हैं। जो इनको देखने का शौक़ होता है उनको घर में लाने का, शॉपिंग करने का भी शौक़ होता है। पहले आप चीज़ देखेंगे, सोचेंगे, समझेंगे, फिर ही आप ख़रीदेंगे कि कौन सी चीज़ ख़रीदनी है, कब ख़रीदनी है, कितनी ख़रीदनी है और कितना पैसा स्पेंड करना है। अपने कहते हैं चादर देख कर ही बंदा पाँव फैलाता है। तो यहाँ पे हमने अपने प्यारे प्यारे फूल दिखाने के बाद आपको दिखा रहे हैं कि आज जी
हमारे शहर में लाइट्स ऑन हो रही हैं और जो क्रिसमस की तैयारी है वो भरपूर तरीके से हो गई है। आज 25 तारीख हो गई है नवंबर की। 25 दिसंबर को क्रिसमस डे होता है। तो यहाँ पे आपको हम इनका सेंटर क्लोज जो एक प्लेस होता है, यहाँ पे बच्चे लेके जाते हैं, गिफ्ट बाय करते हैं, फ़ोटो वगैरह बनवा के तो उसको प्रिंट आउट करते हैं, उसकी तरफ लेके जा रहे हैं। तो वो ये औरत मुझे पूछ रही है कि हाउ कैन आई हेल्प यू, मैं आपकी कैसे मदद कर सकती हूँ। तो मैंने कहा कि मुझे आपकी कोई मदद की ज़रूरत नहीं है, मैं तो अपने मार्केट क्या कहते हैं बिज़नेस के लिए आई हूँ, मैं तो वो रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। तो मैंने ये सारी की सारी वीडियो और म्यूट इसलिए की है कि शॉपिंग सेंटर में सारी की सारी जगह पे इनका म्यूज़िक चल रहा था और जब मैंने इनका म्यूज़िक ऑन छोड़ा तो फिर मुझे कॉपीराइट आ जाना था और मुझे कॉपीराइट को ख़त्म करने के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन यही लगी कि सारी वीडियो को ही आप म्यूट कर दें और रीवॉइस कर दें। इसलिए हम आपको साथ साथ में दिखा रहे हैं। बहुत सारे हैंडीक्राफ्ट की चीज़ें जो हैं वो यहाँ पे रखी गई हैं। कोई थोड़ा ज्वेलरी की जो हैंडमेड ज्वेलरी होती है वो रखते हैं। इनके डिफरेंट जगह पे नुमाइश होती है, एग्जीबिशन होते हैं। तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि हाथ से बनाए गए टॉयज़ जो पुराने ज़माने में लोग अपने बच्चों के लिए बनाते थे, ख़रीदते थे, तो यहाँ पे रखे गए हैं। लकड़ी के साथ सारे बने हुए हैं और उनको मुख्तलिफ़ रंग के साथ कलर किया गया है और बहुत ही खूबसूरत लगते हैं, डेलिकेट रखते हैं। मैं आपको ये बात बताती जाऊँ कि जो लकड़ी होती है ना वो नेचुरल होती है और जब आप लकड़ी को, पत्थर को, जो सैंड की मिट्टी की चीज़ को हाथ लगाते हैं ना, आपको अजीब किस्म का एक सुकून मिलता है। इंसान मिट्टी से पैदा हुआ है, मिट्टी में को खा के मिट्टी से उगने वाली चीज़ों को पलता है और आखिरकार इंसान की एंड भी मिट्टी में है। तो जो इंसान मिट्टी से जुड़ के रहेगा ना वो बहुत पुरस्कून रहेगा। तो इसलिए जो पुराने ज़माने में बच्चों के लिए खिलौने बनाए जाते थे वो ज़्यादातर लकड़ी के बनाए जाते थे, टूटते भी नहीं थे, मजबूत भी होते थे। अगर बच्चा लकड़ी मुंह में भी डाल रहे तो उसका कोई नुकसान नहीं होता था। लेकिन आजकल तो प्लास्टिक का दौर है और डिफरेंट चीज़ों का दौर है। बच्चों ने वो चीज़ें ही देखनी शुरू कर दी हैं। सबसे छोटा सा बच्चा होता था उसके लिए छोटी सी कोई डक वगैरह, बत्तख बना दी जाती थी, कोई मुर्गी बना दी जाती थी, कोई थोड़ा सा रेड़ा बना दिया जाता था, नीचे व्हील होते थे तो वो बच्चा उसको खींचता था, वो चलते थे तो उसके साथ वो बहुत अमेज़ होता था, बहुत खुश होता था, बहुत उसको लुत्फ़ आता था। तो अब हर चीज़ प्लास्टिक की बन गया, प्लास्टिक पे टूट भी जाती है और पैसा भी लगता है और अगर बेचारा बच्चा मुँह में डाल तो नुकसान भी बहुत हो सकता है। तो दूसरे ये जब बच्चा थोड़ा सा वॉक करना शुरू करता था, वॉकर बनाए होते थे लकड़ी के जिसके पहिए होते थे और बच्चा खड़ा होके उसको पकड़ के चलता था। फिर इसी तरीके से साइकिलें भी लकड़ी की बनाई जाती थी। यकीन करें जब हम छोटे छोटे थे ना, अल्लाह जन्नत नसीब करे, हमारे अब्बू हर सर्दियों में बहुत सारी लकड़ियाँ जो हैं खेतों की मुरब्बों से वो काट के तो उनको सारा साल सुखाते रहते गर्मियों में और सर्दियों में उनको कटवा के तो उनको फ्यूल के लिए, जलाने के लिए, हांडी रोटी करने के लिए उनको रख देते। और जो उनके साथ साथ वो छोटी छोटी फट्टियाँ बनाते जिसको स्टूल बोलते हैं, जिसके ऊपर आप बैठ सकते हैं। किचन में जो काले रंग का किचन होता था जिसमें लकड़ी जलती थी उसके इर्द गिर्द वो स्टूल रख दिए जाते थे, वो पीढ़ियाँ रख दी जाती थी जिस पे आप बैठते थे। और उनके अलावा उनको पता था मेरे बच्चे बच्चियाँ छोटे छोटे हैं, इन्होंने खेलना तो है, तो कोई हमारी छोटी सी कुर्सी बनाई होती थी, बेशक हम अपनी डॉल को, गुड़िया को उसको बैठा दें, बेशक हम खुद बैठ जाएं। छोटा सा पलंग होता था, छोटा सा झूला होता था और इतना स्ट्रांग होता था, हम बड़े बड़े होकर भी उसमें बैठते रहे हैं। उसके ऊपर पाँव भी रख जाते थे, टूटते नहीं थे और बहुत ही वो डेलिकेट से थे, बड़े दिल के साथ। जो भी तरखान था, कारपेंटर था, उसने बनाया होता था, क्योंकि उसने एक तो मजदूरी लेनी, एक शाबाश लेनी है। शाबाश जो होती है वो एक्स्ट्रा कमीशन होता है, एक्स्ट्रा बंदा खुश होके इनाम के तौर पे देता है। और वो बंदे जो पक्के आपके उसको सेपी बोलते हैं, उन्होंने लगाई होती थी। उन्होंने आपके घर का फर्नीचर बनाना है, रिपेयर करना है, किसी ने आपके जूते बनाने हैं, किसी ने आपके कपड़े सिलाई करने हैं, किसी ने वो बाल वगैरह काटने हैं, बाबर वगैरह
وغیرہ ہوتے ہیں، وہ جو زمیندار لوگ ہوتے ہیں نا، یہ سارے جو کام کرنے والے ہیں ان کو کمی کار کہتے ہیں، تو یہ ان کے ساتھ جڑ جاتے ہیں، ان کا بھی روزگار چلتا رہتا ہے، چولہا چلتا رہتا ہے، ان کے بھی گھر میں انکم آتی رہتی ہے، اور جو زمیندار ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے زمین سے نوازا ہے تو وہ بھی اچھے طریقے سے ان سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ تو آج کل جو ہے سارا مشینی دور آ گیا ہے اور انسان مشین بن کے رہ گیا ہے، جلدی کام شیطان کا، جلدی جلدی ہر چیز ہو جائے، اور بس ایسا نفسا نفسی کا عالم ہے۔ تو اگر آپ تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں تو ہم اپنے بچپن میں چلے جائیں تو ہمیں تو لگتا ہے ہمارا بچپن جو ہے الحمدللہ شاندار تھا، اور ہمارے جو ماں باپ کہتے ہوتے تھے کہ وہ بھلا زمانہ ہے، وہ بہتر زمانہ ہے، تو ہم سوچتے تھے کیا ان کا چائلڈ ہوڈ یا ان کا زمانہ، ان کا ٹائم زیادہ بیٹر تھا ہمارے سے۔ بے شک وہ زیادہ بیٹر تھا، اس میں سکون تھا، اس میں صحت تھی، اس میں ایمان تھی، لوگوں کے پاس علم بہت تھوڑا ہوتا تھا لیکن وہ اس پہ عمل کرتے تھے، لوگوں کے پاس بہت زیادہ دولت نہیں ہوتی تھی لیکن انسان کی انسانیت ہوتی تھی، ایک دوسرے کے لیے احساس ہمدردی ہوتی تھی، رسپیکٹ ہوتی تھی۔ اگر ایک کے گھر میں کچھ میٹھا پکا تو 7 گھر کھاتے تھے، ایک گھر میں کھانا پکا تو سارے بانٹ کے کھاتے تھے، اور ایک کے گھر میں اللہ تعالیٰ نے خوشی دی تو سارے اس خوشی میں شامل ہوتے تھے، اور اگر خدا نہ خواستہ کسی کے گھر میں غمی ہوتی تو سارے اس غمی میں بھرپور طریقے سے شریک ہوتے تھے، بالکل سادہ مٹی کے گھروں میں رہتے تھے، سادہ جو آرگینک فوڈ ہوتا ہے خالص غذا کھاتے تھے۔ اگر میرے پاس گندم زیادہ ہے تو میں نے آپ کو گندم دے دیا، اگر آپ کے پاس چاول زیادہ ہے تو آپ نے چاول دے دیے۔ جن کے پاس چنے وغیرہ زیادہ ہوتے تھے وہ ایک دوسرے کے ساتھ چنے ایکسچینج کر دیتے تھے، دالیں کر لیتے تھے، گڑ کر لیتے تھے۔ یقین کریں جو کچھ اناج ہوتا تھا، اگر کسی کی لڑکی کی شادی بیاہ ہے نا تو آپ ماشاءاللہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے، تو جو غریب لوگ تھے وہ آپ کی چارپائیاں، آپ کے برتن، آپ کی بسترے وغیرہ ادار لے لیتے، بورو کر لیتے تھے۔ اسی طریقے سے ونگ ہوتی تھی، تو ونگار کہتے ہیں، ونگار کہ آج آپ کو کام پڑا ہے میں نے آپ کی ہیلپ کر دی، مدد کر دی، جب مجھے کام پڑے گا آپ میری کر دیں گے۔ ایک دوسرے کی دکھ سکھ میں، غمی خوشی میں ایک دوسرے کی مدد کیا کرتے تھے۔ کھیتی باڑی میں اگر فصل کا ٹائم ہو گیا ہے تو سارے مل کے آپ کی فصل لگوا دیں گے، پھر آپ جا کے ان کی لگوا دیں گے، اس طرح مل بانٹ کے کام کرتے تھے۔ لیکن آج یہ سارا کچھ ختم ہو چکا ہے، آج کوئی کسی کو نہیں جانتا، کوئی آپ کا ہمسایہ بھی بھوکا رہے تو ہماری بلا سے، کوئی بندہ مر بھی جائے نا، ہفتہ ہفتہ مر کے گھر میں پڑا ہوا ہو تو کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوتی، اس طرح کا آج کل کا دور ہو گیا ہے۔ تو اتنا بھی انسان کو اپنے ارد گرد سے، اپنے حق ہمسایوں سے، اپنے عزیز و اقارب سے نہیں ہونا چاہیے دور، اور ان کو بھی اپنی خوشیوں غمیوں میں شامل کرنا چاہیے اور ان کی خوشی میں خوشی کرنی چاہیے۔ تو یہاں پہ جی میں آپ کو لے آئی ہوں ہمارے بچوں کی فیوریٹ دکان ہے جس کو کلیس کہتے ہیں، ایکسیسری کے لیے، اور بہت خوبصورت سی چیزیں دکھا رہی ہیں۔ Instead of waiting, they're flying off. I just came near the river to see the weather and share it with you. I hope you're going to be okay, safe, happy. See the rain, up north, there is a heavy storm, and where I'm standing, I'm going to show you right now. باہر اتنی زیادہ اندھیری چل رہی تھی، طوفان چل رہا تھا کہ انسان کو کھینچ کھینچ کے پیچھے کی طرف پھینک رہی تھی، اور ہوا بھی تھی، بارش بھی تھی، سارا کچھ تھا۔
آج اتنی سردی نہیں ہے لیکن پھر بھی تو بھوک تو کی ہے، تو پھر میں نے سوچا کہ چلو جی دوڑ کے شاپ میں چلے جاتے ہیں، ونڈو شاپنگ بھی ہو جاتی ہے، ساتھ ساتھ میں یہ فائدہ ہوتا ہے جب آپ کے پاس اسپیئر ٹائم ہو کہ آپ سارے سٹور کو اچھے سے بغیر سٹریس کے، بغیر جلد بازی کے سکین کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، اور پھر جب آپ کو ضرورت پڑتی ہے تو آپ کو پتہ ہوتا ہے کون سی چیز کہاں سے ملے گی، کس سٹور سے ملے گی، کس جگہ پڑی ہوئی ہے۔ اور کبھی کبھار یہ ہو جاتا ہے کہ جو سٹور والے ہوتے ہیں، بڑے جو شاپنگ سینٹر والے ہوتے ہیں، وہ سارے کا سارا جو سسٹم ہوتا ہے، ڈسپلے طریقے کار ہوتا ہے، وہ چینج کر دیتے ہیں، تبدیل کر دیتے ہیں، تو پھر جو کسٹمر ہوتا ہے اس کو اتنی زحمت ہوتی ہے ساری چیز دوبارہ سے چیک کرنے میں، دیکھنے میں کہ کہاں سے کون سی چیز کہاں پڑی ہوئی ہے، کتنے کی ہے، اور کہ کس سٹور سے کون سی چیز اچھی ملے گی۔ تو اگر آپ شاپ راؤنڈ کریں تو آپ بہت سارے پیسے بھی سیو کر سکتے ہیں، ٹائم بھی سیو کر سکتے ہیں، اور اچھی کوالٹی تھوڑے ریزنیبل پرائس میں خرید سکتے ہیں۔ کہ یہی چیز جو ہے ایک سٹور میں آپ کو اتنی زیادہ 3 گنا زیادہ پرائس پہ ملے گی، اور ساتھ میں ہی سامنے ایک سٹور ہوگا وہی چیز اس سے بھی بہتر کوالٹی کی چیز جو ہے وہ انہوں نے آفر پہ لگائی ہی ہوگی۔ تو اس طرح جب آپ کے پاس اسپیئر ٹائم ہو تو اس فالتو ٹائم کو بھی بہت اچھے طریقے سے کارآمد لیا جا سکتا ہے۔ یہ جو کارڈیگن ہے بہت ہی اچھا ہے، مشین سے نیٹڈ کیا ہوا ہے، جس طرح پرانے زمانے میں سویٹر بنتے تھے بچیوں کے، تو وہ جرسیاں سویٹر جو تھے وہ سالوں سال پہنے جاتے تھے، آج کل مشین سے بنے ہوئے ملتے ہیں، تھوڑے مہنگے ہوتے ہیں تو بہرحال اچھے ہوتے ہیں۔ اس طرح کے ہم کو یاد ہے کہ جب ہم چھوٹے تھے ہم اس طرح کے ویلوٹ کے ڈریس پہنا کرتے تھے، اور 5-6 سال ہم نے وہ ڈریسز پہنے۔ ہمارے پہننے کے بعد ہماری خالہ کی بچیاں چھوٹی تھیں، ان کو دے دیے گئے، جب ان کے چھوٹے ہوئے تو پھر ماموں کے بچیاں چھوٹی تھیں، ان کو دے دیے گئے، کیونکہ یہ کپڑے خراب نہیں ہوتے اگر آپ ان کو سنبھال کے برتیں، ان کو سنبھال کے استعمال کریں تو وہ بہت دیر تک جا سکتے ہیں۔ ایک بچہ جو ہے وہ بہت جلدی بڑھ رہا ہوتا ہے، تو اس لیے اچھے کپڑے لیں، بچے کی سکن کے لیے، بچے کے لیے کمفرٹیبل لیں، لیکن تھوڑے لیں اور اس کو اچھے سے استعمال کریں۔ یہ نہیں ہے کہ بہت سارے کپڑے لے لیتے ہیں اور پھر وہ بچہ جلدی سے بڑھ جاتا ہے۔ زیادہ تر چھوٹے چھوٹے جو بچے ہوتے ہیں نا وہ بیبی گرو میں ہی کمفرٹیبل ہوتے ہیں، ریلیکس ہوتے ہیں، اور بیبی گرو میں ہی بڑے ہو جاتے ہیں۔ جب 3 مہینے 6 مہینے کا بچہ ہوتا ہے تو وہ ماشاءاللہ بڑا ہو جاتا ہے، وہ کرول کرنا شروع کرتا ہے، رڑنے شروع کر دیتا ہے، اور جب بڑا ہوتا ہے تو پھر تو پہلے میں جو بچیاں ہوتی تھیں نا ان کے کپڑے دیکھنے کا مجھے بہت شوق ہوتا تھا، اور جب بھی میں فراق دیکھتی تھی اور اس طرح کے آئیڈیاز بنا لیتی تھی، اور اپنے کپڑوں میں سے کپڑا نکال کے میں نا اپنا کپڑا سے وہ سملر جو ہے وہ آؤٹ فٹ گرلز کا ضرور بناتی تھی۔ تو آج کل میں نے بہت اس طرح کیے ہیں۔ اللہ بھلا کرے، میرے بھانجے بھتیجیاں جو ہیں وہ ان کو کپڑے سی کے دیتی تھیں تو وہ بیچارے میرا دل رکھنے کے لیے کہتے کچھ نہیں تھے، لیکن وہ کسی کام کی صلاحی نہیں ہوتی تھی، ان کو بیچاروں کو دیڑ کے ان کو دوبارہ صحیح کرنا پڑتا تھا، تو جا کسی کو ایسے ہی دے دیتے تھے کہ جس نے فکس کرنا ہے وہ کر لے، کیونکہ مجھے شوق ہوتا تھا کپڑے سینے کا۔ کسی کا فراق دیکھا تو میں نے فراق بنانا ہے، کسی کا لہنگا دیکھا لہنگا بنا دینا ہے، کبھی شرارہ بنا دینا ہے۔ تو اتنی نیٹنس نہیں ہے، صفائی نہیں ہے، چھوٹی مشین ہے، اور کام کرتے کرتے کبھی کہتے ہیں نا جلدی کام شیطان کا، جلدی سے کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جب کہیں سے کوئی غلط ہو جائے تو وہ اس کو ٹھیک نہیں کرتے تو پھر وہ خراب ہو جاتا ہے۔ میری کولیگ کے اللہ تعالیٰ نے بیٹی دی ہے تو میں ان کے لیے یہاں پہ گفٹ دیکھ رہی تھی کہ چھوٹا سا گفٹ کون سا دوں بچیوں کا۔ ایک 2 ہفتے کی بیبی ہے تو اس کو ببس بھی چاہیے ہوں گی، ساکس بھی چاہیے ہوں گی، ہیٹ بھی چاہیے ہوں گی، کیونکہ آج کل سردیوں کا موسم ہے۔ لیکن جب آپ دیکھنے جائیں نا تو یقین کریں بچوں کے کپڑے لینے اتنے مشکل ہو گئے ہیں نا، سب سے زیادہ مشکل ہیں بچوں کے کپڑے لینے۔ نمبر 2 پہ جینٹس کے کپڑے یہ تھوڑے رکھتے ہیں، اور سب سے زیادہ جو کپڑے بناتے ہیں یہ لیڈیز کے کپڑے بناتے ہیں، لیڈیز کے شوز اور لیڈیز کے کپڑے بناتے ہیں۔ ان کو پتہ ہوتے ہے کہ جو عورتیں ہوتی ہیں وہ میڈ ہوتی ہیں کپڑوں کے بارے میں، انہوں نے بس لے ہی جانا ہے اور ان کی تو دکان چلتی ہے۔ تو اس لیے اپنا کہتے ہیں کہ اپنے چادر دیکھ کے ہی پاؤں پھیلانا چاہیے، وہی چیز لینی چاہیے جس کی ضرورت
ضرورت ہے. جب آپ دکان پہ چلے جاتے ہیں تو بس آپ کیری آؤٹ ہو جاتے ہیں کہ کہتے ہیں بس یہ بھی لے لیں وہ بھی لے لیں, بہت اچھا لگ رہا ہے. گھر میں جا کے بیگوں میں بھی پڑا رہتا ہے, کبڈ میں بھی پڑا رہتا ہے, کونوں کے خوردروں میں بھی پڑا رہتا ہے. اور کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ نئی چیز ہی بندہ گند سمجھ کے بن میں ڈال دیتا ہے, تو پیسے لگے ہوتے ہیں نا. جیسے ہم آگ لگا کے پیسے کو نوٹ کو نہیں نا جلاتے, اسی طریقے سے جو چیزیں بھی لی ہوتی ہیں وہ بھی اس طرح ضائع نہیں کرنی چاہیے. ہمیں تو شروع سے یہ سکھایا گیا ہے, نہ کھانا ضائع کرنا ہے, نہ کپڑا ضائع کرنا ہے, نہ جوتا کھانا ضائع کرنا ہے, نہ پانی ضائع کرنا ہے. اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو ضائع کرنا جو وہ شیطان کا کام ہوتا ہے. تو نہ تو کنجوسی کرنی چاہیے تو نہ بالکل انسان کو فضول خرچی ہونا چاہیے. تو اللہ جنت نصیب کرے. میری امی کہا کرتی کہ آپ بہت فضول خرچی کرتی ہیں, تو میں سوچتی تھی کہ میں بھی فضول خرچی کرتی ہوں. تو میں نے پھر اپنے آپ پہ تھوڑا فوکس کرنا شروع کیا کہ تھوڑے تھوڑے میرے پاس پیسے ہوتے تھے. جب جیسے بھی تھوڑے پیسے ہوتے تھے دکانوں پہ جا کے یہ لے لیا وہ لے لیا, سستا ہے, یہ نہیں ہے پتہ کہ کس کو دینا ہے, کیوں دینا ہے, کب دینا ہے, بس لے لیا. وہ پیسہ تو لگ گیا نا. تو اسی طریقے سے پھر میں نے وہ پیسے نا ڈبے میں ڈالنے شروع کر دیے, صدقے کے ڈبے میں. اور پھر میں نے جو دیکھا کہ میرے پاس تو کافی پیسے ہو جاتے ہیں. جب کبھی مجھے پیسے ادھار لینے کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ جو میں صدقہ کا ڈبہ ہوتا ہے, مسجد کا ڈبہ, اس سے ادھار لے لیا کرتی تھی, جو کہ میری ہوم بینک ہوتی تھی. اور دوسرے پہ میں نے دیکھا کہ اتنے پیسے جو ہے میں یہ ایسی دکانوں پہ ضائع کر دیتی تھی. اور کبھی کبھار پھر میں نے اپنے آپ پہ یہ بھی ایکسپیریمنٹ کیا اپنی شاپنگ کی عادت کو بہتر بنانے کے لیے, کہ میں نے نا جو کارڈ استعمال کرنا, کریڈٹ کارڈ یا کارڈ استعمال کرنا ہے, میں نے پیسے کیش نہیں استعمال کرنے. تو میں نے سال 2 سال اپنے پر اس پہ میں نے ورک آؤٹ کیا. اور یقین کریں جب مجھے کریڈٹ کارڈ کا بل دینا پڑتا تھا نا, مجھے تو چکر آ جاتے تھے, میں گھبرا جاتی تھی. اتنا میں نے پیسہ ضائع کر دیا, یہ میں نے پیسہ ضائع کیا, کسی اور نے نہیں کیا. تو اس طرح جو ہے نا, جس طرح کئی بندوں کو شراب کی عادت پڑی ہوتی ہے, کسی کو نشے کی عادت پڑی ہوتی ہے, اور کسی کو میری طرح شاپنگ کرنے کی عادت پڑی ہوتی ہے. یہ بعد جو عادتیں ہوتی ہیں یہ انسان کو کٹ ڈاؤن کرنی چاہیے. اچھی عادتیں نہیں ہوتی ہیں, بہت مہنگی عادتیں ہوتی ہیں. تو پھر آہستہ آہستہ میں نے امپروو کیا. اب دکان پہ جائیں تو نہ تو کارڈ ساتھ میں لے کے جائیں, نہ پیسے, خالی ہاتھ جائیں گے خالی ہاتھ آئیں گے. اگر خدا نہ خواستہ کوئی ضرورت کی چیز ہے تو دیکھ کے رکھ کے آ جائیں, اور دوبارہ جائیں اس کے لیے ایفرٹ کریں. اگر تو ضرورت ہے تب آپ ایفرٹ کریں گے, آپ کو بھول ہی جائیں گے. یہ نہیں ہے کہ یہ بھی لے لیں وہ بھی لے لیں. 10 بار میں ایسے ہی کرتی ہوں کہ جو چیز نہیں چاہیے ہوتی ہے نا تو وہیں پہ چھوڑ دیتی ہوں. اگر چیز بہت پسند آ گئی ہے رکھ کے تو وہاں پہ رکھوا آتی ہوں, پھر نیکسٹ ٹائم وہی چیز لے کے آتی ہوں. یہ نہیں کہ جب بھی آپ کو کوئی چیز پسند آئے فوراً لے لیں. اس طرح آپ بہت سارا پیسہ ضائع کر لیتے ہیں. انوائرمنٹ بھی خراب ہوتی ہے کیونکہ اتنی محنت سے یہ کپڑا بنا ہوتا ہے. اگر آپ کے فائدے کا نہیں ہے تو چلو کسی نہ کسی اور کے کام آ جائے گا. تو اگر آپ لے کے آ کے ادھر ڈمپ کر دیں گے, بن میں ڈال دیں گے, تو یہ ساری سبھی کے لیے نقصان دہ ہے. تو فضول خرچ شیطان کا بھائی ہے, تو یہ آپ کو یاد رکھنا چاہیے. اور نہ اتنا کنجوس ہونا چاہیے کہ بالکل اچھا کھائیں نہ اچھا پہنیں نہ اچھا رہیں نا. اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں, بہت سادہ رہیں, سادہ کھائیں سادہ پہنیں, زندگیوں میں آسانی پیدا کریں اور آسانیاں بانٹیں. یہی میرا آج کا پیغام ہے. میں امید کرتی ہوں کہ میرے آج کا ولاگ آپ کو پسند آیا ہوگا. اگر آج کو ولاگ پسند آیا ہے تو اپنی فیملی اینڈ فرینڈس کے ساتھ شیئر کر لیں. بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں, لائک کا بٹن دبانا بھی نہ بھولیں. اگر چاہیں تو اچھے اچھے کامنٹ سے حوصلہ افزائی بھی آپ کر سکتے ہیں. تھینک یو فار واچنگ اینڈ سی یو سون ود نیکسٹ انٹرسٹنگ بلاگ. میں کوشش کرتی رہتی ہوں جو چیزیں مجھے اچھی لگتی ہیں وہ میں آپ کو دکھاتی رہتی ہوں. آج ہفتے کا دن ہے, 25 نومبر ہے, اور آج جو ہمارے شہر میں جو کرسمس کی لائٹس ہیں وہ آن ہوئی ہیں. بہت سارے لوگ ادھر ادھر جا رہے تھے. اسی طریقے سے جو دکان والے ہیں انہوں نے بھی کرسمس کی جو کپڑے لیڑے جو ہوتے ہیں چیزیں ہیں وہ ڈسپلے کی ہوئی تھیں. تو میں نے سوچا کہ چلو وہ کر کے آتے ہیں, ساتھ میں ان کا ڈسپلے دیکھ کے آتے ہیں, کون سی چیز نئی ہے کیسے دکھائی ہے, جو میں آپ کے ساتھ بھی تھوڑا تھوڑا شیئر کر رہی ہوں. تو انشاءاللہ تعالیٰ ضرور آپ کو ضرور پسند آئے گی. صرف یہ نہیں ہے کہ کرسمس کے ٹائم کرسمس ہی کی چیزیں دکھائی جائیں, جو بھی ان کا بیسٹ اور چیزیں ہوتی ہیں, بیسٹ ڈسپلے ہوتا ہے, مجھے وہ دیکھنے کا شوق ہے. تو وہ میں
آپ کو بھی دکھا رہی ہوں. زیادہ تر کرسمس کو ڈارک دن ہوتے ہیں اور پارٹیاں شارٹیاں ہوتی ہیں. یہ کھانے ڈنر آؤٹ کرنے کے لیے جاتے ہیں تو اس طرح کے اسپارکلنگ جو چمکتے بڑکتے برائٹ کلرز یہ زیادہ تر لیتے ہیں جو آپ کو ادھر بھی دکھائی دے رہے تھے. تو اب ہم باہر آ چکے ہیں. باہر بھی آندھی طوفان چل رہا ہے. تو آپ کو میں دکھا رہی ہوں کہ ہلکی ہلکی لائٹس بھی انہوں نے آن کر دی ہیں. اتنی آندھی ہے, اتنا سلپری ہے, اتنا وہ کیا کہتے ہیں, شکر الحمدللہ, اللہ تعالیٰ کا ہر حال میں شکر ہے. تو بالکل 4 بجنے کے برابر ٹائم ہے. کرتے کرتے بندے کا اگر آپ صرف وہ کرنے کے لیے جائیں نا, آدھا گھنٹہ سے 1 گھنٹہ آپ کو وہ کرتے ہوئے لگے گا, 1 گھنٹہ واپسی آ کے 2 گھنٹے میں, پونے 2 گھنٹے میں آپ تقریباً 10 کلومیٹر کا سفر کر کے آ سکتے ہیں. لیکن اگر آپ دکانوں پہ چلے جائیں, شہر کی طرف چلے جائیں تو وہ تو صرف آدھے گھنٹے کی ہوتی ہے. 15 منٹ جانے کے 15 منٹ آنے کے آدھے گھنٹے کی واک ہے, اور آپ 3 گھنٹے لگا کے آ جاتے ہیں کیونکہ آپ دکانوں میں چلے جاتے ہیں, دیکھتے رہتے ہیں, پھر دوبارہ دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. راؤنڈ دا گارڈن لائک دا ٹیڈی بیئر, وہ والا حساب ہوتا ہے. ایک ہی دکان پہ 2-3 بار چکر لگا لیتے ہیں, تو اس طرح ٹائم کافی لگ جاتا ہے. تو اگر آپ کا واقعی ہی شارٹ ٹائم ہے اور آپ نے واک کرنی ہے تو اگر ویدر اچھا ہے, موسم اچھا ہے, تو کوشش کریں پارک کی طرف واک کرنے کے لیے جائیں, ٹائم کے ساتھ, دنے رات کو اندھیرے میں نہیں, اکیلے میں نہیں. تو جب بھی پارک وغیرہ میں جائیں وہاں پہ اتنا ہجوم نہیں ہوتا, تو وہاں پہ 2 بندے ہی جائیں. تو میں زیادہ تر اگر ڈارک دن ہے تو پھر ادھر آتی ہوں. اگر پھر میرا چینل آپ کو پسند آیا ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں, تاکہ میری یوٹیوب کے فیملی فرینڈ بن جائیں, اور اچھی کامنٹ لکھیں. اگر آپ بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں گے تو میری آنے والی انٹرسٹنگ انفارمیٹیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتی رہے گی. آپ اپنی فیملی کے ساتھ شیئر کریں گے تو وہ بھی اس سے فائدہ حاصل کر لیں گے. تو میرا کوشش ہوتی ہے کہ بینیفیشل ہو, کوئی اچھی بات ہو, اچھا پازیٹیوٹی ہو, تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ضرور پسند آئے گی. آپ کو ہمیشہ میں اپنی دعاؤں میں یاد رکھتی ہوں. آپ بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا, اور اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ ہنستے مسکراتے خوشیوں بانٹتے رہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے, صحت تندرستی دے, اور مشکلات کو آسان فرمائے, بیماروں کو شفا عطا فرمائے, اور آپ ہمیشہ ہماری دعاؤں کا حصہ رہیں گے. ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. تھینک یو فار واچنگ. سی یو سون انشاءاللہ. بائے.